ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا ارتاب المبطلون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس عمر عزیز انہی یہودیوں، نصرانیوں، مشرکین مکہ کے درمیان بسر کی۔ 40 برس لمسم نصف صدی بنتی ہے۔ ان 40 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ آپ نے کوئی لفظ لکھا۔ 40 برس کی بے داغ جوانی، بے داغ زندگی، روشن زندگی، ایسی زندگی کہ بدترین دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی انسان پر بھی جھوٹ نہیں بولا، کسی روایتی بات میں بھی جھوٹ نہیں بولا، کہیں کوئی غلطی نہیں کی۔ ہر لحاظ سے مشرکین بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ان 40 برسوں میں، نہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی لفظ لکھا۔ اگر ایسا ہوتا، اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہوتی، آپ نے مضامین لکھے ہوتے، تو آج جب آپ قرآن پیش کرتے تو یہ کہہ سکتے تھے کفار کہ جی پہلے سے ادیب ہے، دانشور ہے، کتابیں پڑھ رکھی ہیں، لکھنا جانتے ہیں، ان کے مضامین ہم نے پڑھے، اب ایک کتاب قرآن کے نام سے لکھ دی۔ یہ دلیل اب ان کے پاس نہیں ہے کہ آپ نے 40 مقدس برسوں میں نہ کوئی چیز لکھی، نہ کوئی کتاب پڑھی، کوئی لفظ آپ کے دستے مبارک سے لکھا نہیں گیا، کوئی کتاب آپ نے پڑھی نہیں ہے، تو اچانک 40 برس بعد آپ ایک ایسی کتاب لکھوانا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو نزول سے لے کر قیامت تک کے مسائل کا حل بتاتی چلی جاتی ہے، جو اللہ کی عظمت بیان کرتی ہے جیسی اس کی شان ہے، جو بندے کی حقیقت بیان کرتی ہے جیسا کہ وہ ہے، وہ حقائق بیان کرتی ہے جو 15 صدیاں 1500 سال دھکے کھانے کے بعد آج سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ 1450 سال پہلے بیان کر دے۔ تخلیق انسانی کے مراحل، نطفے سے لے کر انسان بننے تک سائنس نے اب جانا ہے، قرآن نے اس وقت بتا دی۔ امور دنیا، سیاسیات، معاملات، کاروبار، تعلقات، عدالتیں، انصاف، کون سا شعبہ ہے جو قرآن نے قیامت تک کے لیے بیان نہیں کر دیا، اور آج بھی اسی کے مطابق کرو تو درست ہے، اس کے خلاف کرو تو غلط ہو جائے۔ بڑا لوگوں کو شوق ہے نا کہ مشرق قومیں بڑی ترقی کر گئیں، اگر آپ تجزیہ کریں تو جن جن شعبوں میں انہوں نے ترقی کیا اس میں انہوں نے قرآنی اصولوں پر عمل کیا، جہاں جہاں سے انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے وہاں وہ بھی غوطے ہی کھا رہے ہیں۔ تو اگر مومن قرآن کا دامن تھام لیں تو یہ مشرق اس کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے بڑا معجزہ، سب سے عظیم معجزہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم۔ ان جاہلوں کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایک ایسی ہستی 40 برس ان میں رہی، اس نے ایک لفظ لکھا نہیں، ایک لفظ کسی سے پڑھا نہیں، اچانک اتنی بہترین کتاب بیان فرما رہا ہے جو زندگی کے سارے مسائل، ساری کائنات کے حل کر رہی ہے۔ یہ تو پہلی کتابوں میں بھی نہیں تھا۔ جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں، داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تو ان کی امت کے لیے تھی، کائنات کے لیے نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو بنی اسرائیل کے لیے تھی، ان کی قوم کے لیے تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو ان لوگوں کے لیے تھی جو ان کی قوم کے تھے، مکلف تھے، اور خاص زمانے تک کے لیے تھی۔ جو آپ تحریر کروا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، یہ ساری کائنات
عالم بشریت کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ کتنی زندگیاں بدلیں گی، کتنی فضائیں بدلیں گی، کتنے موسم بدلیں گے، کتنے حالات بدلیں گے، کتنے نئے مسائل پیدا ہوں گے۔ ہم نے اپنی تھوڑی سی زندگی میں دیکھا ہے، جب ہم بچے تھے مسائل اور تھے، جب ہم لڑکے تھے مسائل اور تھے، جب ہم جوان تھے مسائل اور تھے، اب جب ہم بوڑھے ہیں تو آج کے مسائل اور ہیں۔ یہ 4-5 زمانے ہم نے بدلتے دیکھے۔ یہاں کسی نے بجلی کا نام بھی نہیں سنا تھا، لوگ زندہ رہتے تھے۔ ٹیلی فون کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا، لوگ زندہ رہتے تھے۔ آج ہم یہاں پہنچ چکے ہیں کہ ذرا سروس بند ہو جائے موبائل کی تو طوفان مچ جاتا ہے، جی وہ میرا موبائل کام نہیں کر، وہ جی یہ گھنٹہ آتی ہے بجلی، گھنٹہ چلے، یہ بجلی ہوتی کہاں تھی بھائی؟ ہم نے تو دیوں کی لو میں اور چمنیوں پر پڑھا لکھا ہے، کوئی رات کو بجلی نہیں ہوتی تھی، اسی پہ سب کچھ نظر آتا رہتا تھا۔ تو زمانہ بڑی تیزی سے کروٹیں لیتا ہے۔ ایک ایسی کتاب جو ہر کروٹ کا نیا جو مسئلہ پیدا، پھر اس کا حل بھی بتا دیتی، اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے مسائل کا حل پیش کر رہی ہے، جس کے ایک ایک لفظ میں صداقت ہے، جس کے ساتھ شبہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو پھر انہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ پھر اس پہ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ بل وآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ تو بڑی واضح آیات ہیں، بڑی کھلی باتیں ہیں، بڑی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، اور یہ باتیں تو دلوں میں اتر جانے والی باتیں ہیں۔ یہ صرف کانوں کو لذت نہیں دیتی، یہ صرف ذہنی طور پر تفریح کا سبب نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو دلوں میں اتر جاتی ہیں۔ لیکن بھئی دل ہو تو دل میں اترے گی نا، سینے میں دل ہی نہ ہو، پتھر دھڑک رہا ہو تو اس میں کیا اترے گا کیا؟